الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن يطع الرسول فقد أطاع الله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اطاعني فقد اطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. سنی وہی ہے جو کرے اطاعت رسول کی، سنی وہی ہے جو کرے اطاعت رسول کی، اسی کے حق میں ہے شفاعت رسول کی. اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فضول کر ہے وہ نظارہ. سامنے دی وقار دین اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع بھی اسی طرح فرض ہے کہ جس طرح خالق کائنات کی اتباع لازم اور ضروری ہے. اور یہ بات زبانی دعوی نہیں بلکہ فرمان الہی بھی ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اور اس حقیقت کا انکار کرنے والوں کے لیے نوٹہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا کی وعید سنائی گئی. اور دوسری جانب اتباع سنت کے جذبے سے سرشار رہنے والوں کے لیے فقد فاز فوزا عظیما کا انعام رکھا گیا. اور اگر میں متفق ہوتا ہوں گلدستہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تو میری نظر ابو داؤد کی حدیث نمبر 40-84 پر پڑتی ہے. حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے کو وصیت فرمائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو گالی نہ دینا. جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد یعنی جس دن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ وصیت کی میں نے کسی کو گالی نہیں دی، نہ کسی آزاد کو، نہ ہی کسی غلام کو، حتیٰ کہ کسی جانور کو گالی نہیں دی. ملت سلفیہ کے درپشندہ ستاروں، جب میں نے اپنی نظر کریم سے جامع ترمذی کی حدیث نمبر 23 کو دیکھا تو زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت کو مشقت میں مبتلا کرنے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں اپنی امت کو ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا. ابو سلمہ کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی نماز کے لیے تشریف لاتے تو ان کی مسواک ان کے کان پر بالکل اسی طرح ہوتی جیسے کاتب کی قلم اس کے کان پر ہوتی ہے. سامعین محترم، جب شاعر نے سلف کی التزام سنت کی روش کو دیکھا تو وہ بھی رہ نہ سکا، کہنے لگا ہوں گے جو سنت کے حضور کی سنت کا نگہبان، ہوں گے جو حضور کی سنت کا نگہبان، ان لوگوں کو ملک سردار کہیں گے، ان لوگوں کو ملک سردار کہیں گے جس راہ سے گزرے سنت نبوی کے فدائی، ہم اس راہ کے ہر ذرے کو بیدار کریں گے. میرے معاصرین حضرات، جب میں نے صحیح مسلم کی روایت حضرت امہ حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے ایک دن اور ایک رات میں 12 رکعات پڑھی، 12 رکعات ادا کی، اس کے لیے ان کے بدلے میں جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے. امزہ فرماتے ہیں اس دن کے بعد جب میں نے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے
عمر بن اوس کہتے ہیں کہ جب سے میں نے عنبسہ سے ان کے بارے میں سنا تو میں نے کبھی طلب نہیں کیا۔ نعمان بن سالم کہتے ہیں کہ جب سے میں نے عمر بن اوس سے ان تعارف کے بارے میں سنا تو میں نے کبھی طلب نہیں کیا۔ حضرات گرامی قدر، جب میں نے اپنی عقل کو آئمہ کی طرف اپنی عقل کی لگام کو آئمہ کی طرف پھیرا تو امام اعظم، امام الفقہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ قول روز رشد کی طرح عیاں نظر آتا ہے، جس سے ان کی ابتداء میں سنت سے محبت اجاگر ہو جاتی ہے۔ فرماتے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذہبی، تو آخر میں بس یہی کہوں گا، خون دل دے کر نکھاریں گے رخ پر کے گلاب، خون دل دے کر نکھاریں گے رخ پر کے گلاب، ہم نے کچھ نے کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، وما توفیقی الا باللہ۔